حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ کہتی ہے ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، کہتی ہے ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، مجھے تو گمان بھی نہیں تھا، یہ مجھے معلوم تھا کہ میں بری ہوں، اللہ رب العالمین میری برات کا اظہار کرے گا، لیکن مجھے اس بات کا گمان نہیں تھا ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، کہ اللہ رب العالمین میرے شان میں وحی نازل کرے گا، میرے شان میں وحی نازل کرے گا، اور جو قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی یہ وحی اللہ رب العالمین میری شان میں نازل فرمائے گا، اس بات کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ اور وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ، میری شان تو میرے اپنی نگاہوں میں بہت چھوٹی تھی، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی تھی، میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی ان اللہ یتکلم فی بامر یتلا، کہ اللہ رب العالمین میرے متعلق اس وحی میں بات کرے گا جو پڑھی جائے گی۔ تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، بالخصوص آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں گزرنے والا ایک بہت ہی اہم واقعہ، ایک بہت ہی اہم حادثہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ پچھلے خطبے میں، اس سے پہلے کے خطبے میں اس سلسلے میں ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آئیں، صحیح بخاری کی، مسلم کی بہت طویل روایت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ بہت پیچھے نہ جاتے ہوئے انشاءاللہ باتیں آگے بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ کہتی ہے ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، کہتی ہے ما کنت اظن ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، مجھے تو گمان بھی نہیں تھا، یہ مجھے معلوم تھا کہ میں بری ہوں، اللہ رب العالمین میری برات کا اظہار کرے گا، لیکن مجھے اس بات کا گمان نہیں تھا ان اللہ منزل فی شأنی وحیا یتلا، کہ اللہ رب العالمین میرے شان میں وحی نازل کرے گا، میرے شان میں وحی نازل کرے گا، اور جو قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی
یہ وہی اللہ رب العالمین میری شان میں نازل فرمائے گا، اس بات کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ اور وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ، میری شان تو میرے اپنی نگاہوں میں بہت چھوٹی تھی، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی تھی، میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی۔ ان اللہ یتکلم فی بامر یتلا، کہ اللہ رب العالمین میرے متعلق اس وحی میں بات کرے گا جو پڑھی جائے گی۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی متلو ہے، ایک وحی غیر متلو ہے۔ بامر یتلا کہتی ہیں سیدہ عائشہ کہ اللہ میرے متعلق وحی نازل کرے گا، وحی نازل کرے گا سو کرے گا، کون سی وحی نازل کرے گا؟ وحی یتلا، جسے تلاوت کیا جائے گا۔ میری شان میرے آنکھوں میں بڑی چھوٹی تھی، میں اس بات کی قطعاً امید نہیں کر رہی تھی۔ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا، مجھے امید تھی کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں گے اور خواب میں اللہ رب العالمین میری برات کا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے گا اور مجھے بری قرار دے گا اس جرم سے۔ میں تو اتنا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں گے، مجھے اس بات کی قطعاً امید نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین میری شان میں وحی نازل کرے گا جو قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی۔ اور میری شان میری نظروں میں بڑی حقیر تھی، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی تھی۔ اور یاد رکھیں، لکھ کر لے لیں اس چیز کو، بڑے لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بڑے لوگ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹے لوگ اپنے آپ کو بڑا ضرور سمجھتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ہمیشہ بڑے لوگوں کی بڑی بات اور بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یہ دعا دل سے نکلتی ہے کہ کبھی ہم اپنی نظر میں بڑے نہ بن جائیں۔ لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھیں الگ بات ہے، لیکن آدمی اپنے نظر میں پاکیزہ، اپنے نظر میں متقی، اپنے نظر میں بڑا، اپنے نظر میں بہت بھاری اگر بن گیا تو وہاں سے اس آدمی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ وہ علمی زوال بھی ہو سکتا ہے، وہ اخلاقی زوال بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت قسم کے زوال پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بڑے لوگوں کی بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھ رکھا تھا کہ اس بات کی انہوں نے گمان بھی، وما کنت اظن، میں نے تو گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ رب العالمین میری شان میں آیتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آیتیں نازل فرمائیں۔ آیتوں کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس سلسلے میں تھوڑی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تفصیلی باتیں ہیں، بہت تفصیلی باتیں ہیں، بقیہ وقت کے اندر کرنا ممکن نہیں ہے، کوشش کریں گے کہ آئندہ خطبے میں بھی بات کریں، ورنہ اسی خطبے میں ختم کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا باتیں، سورہ نور قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، یاد رکھیں، قرآن مجید کی جامع ترین صورتیں، اور خاص طور سے جن صورتوں کا تعلق ہمارے اپنی آئلی زندگی اور اپنی معاشرتی زندگی سے ہے، ان صورتوں کے اندر سورہ نور کا تذکرہ آتا ہے۔ اور علموا نساءکم سورۃ النور، سلف صالحین کہتے تھے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم ضرور دینا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ نور کو عام کریں، خاص طور سے خواتین کے اندر، خواتین کو بٹھائیں، انہیں پڑھائیں، سورہ نور کو پڑھنے کی انہیں ترغیب دیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اور اس سلسلے میں علماء کے جو خطابات ہیں، اس کی جو تفاسیر ہیں، جو صحیح منہج کے علماء ہیں، ان سے سننے کی کوشش کریں، خاص طور سے سورہ نور کے جو احکامات ہیں، خاص طور سے خواتین کے لیے، ویسے تو سب کے لیے ہیں لیکن بالخصوص خواتین کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ خیر، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی آیت جو اس کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے یہ جو بات گھڑی ہے، بے شک جو افک، یہاں دیکھیے بات ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ٹرم یوز کیا، وہیں سے اس پورے واقعے کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ ڈھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے لفظ افک کہا، افک کا مطلب ہے من گھڑت چیز۔ جن لوگوں نے اس چیز کو گھڑا ہے، یہ آپ کے اندر ہی کا ایک گروہ ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اسے اپنے حق میں آپ شر نہ سمجھیں، اسے اپنے حق میں آپ برا نہ سمجھیں، بلکہ یہ آپ کے حق میں بہت بڑی چیز ہے، بہت خیر کی چیز ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم۔ اور اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے، ہماری اپنی زندگیوں سے بھی اس کا تعلق ہے کہ دیکھیے زندگی میں بظاہر بہت سارے ایسے حادثے گزرتے رہتے ہیں، شب و روز اس طرح کے معاملے لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں جو ہمیں برے لگتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، بری بات ہے، کسی کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آیا، بہت برا ہے، ناگزیر اسے گزر رہا ہے، بڑا تکلیف میں وہ آدمی مبتلا ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس طرح کے حادثے، اس طرح کی پریشانیاں آپ کو کسی خیر کی طرف لے جا رہی ہیں، کسی بڑی کامیابی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعہ آپ کو
قرآن کے اندر سیرت طیبہ کے اندر ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹ لیا گیا۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، ماں بے انتہا محبت کرنے والی، ان کے باپ بے انتہا محبت کرنے والے بیٹے سے قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ کتنا انفارچونیٹ ایونٹ ہے، کتنا برا ایونٹ ہے ایک بچے کے لیے کہ بچپن میں ہی ماں باپ سے الگ ہو گیا۔ کیسی زندگی اس بچے کی ہوگی، خاص طور سے اس دور میں جب غلاموں کو جانوروں سے بدتر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ بہت انفارچونیٹ لگ رہا ہے، لیکن بعد میں کہاں گیا؟ وہاں تک یہ واقعہ حضرت زید کو لے گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کے متعلق لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ زید محمد کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، زید ابن محمد کہا جانے لگا آپ کو۔ خیر اللہ رب العالمین نے اس کا رد قرآن مجید میں کیا ہے۔ اتنے حسن سلوک نبی نے کیا، نبی کی کفالت میں آئے، نبی کی تربیت میں آئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آپ کو سعادت ملی کہ پورے قرآن مجید کے اندر جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی کا نام نہیں ہے، وہاں پر زید کا نام ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے اندر۔ لیکن یہ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک انفارچونیٹ ایونٹ سے ہوا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا معاملہ ہے۔ بچپن میں باپ سے جدا کر دیے گئے، کنویں میں پھینکے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر ایک عورت نے آپ کے اوپر الزام لگایا، پھر جیل میں جاتے ہیں۔ یہ سب انفارچونیٹ ایونٹس ہیں، برے ایونٹس ہیں، لیکن یہ سارے ایونٹس کہاں گائیڈ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، کس طرف لے جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ تو خیر ان سارے معاملات سے اب یہ جو معاملہ حضرت عائشہ کے ساتھ گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کرب میں مبتلا ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام جس ذہنی پریشانی سے گزرے ہیں، یہ 1 مہینے کی مدت تھی، بڑی تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے، کدھر بہت بڑا خیر اس کے اندر پوشیدہ رہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سارے واقعات سے یہ دلیل لینے کی کوشش کریں کہ زندگی میں بظاہر کچھ معاملات ایسے پیش آ سکتے ہیں جن سے ہماری دل آزاری ہو، جن سے ہم سب تکلیف میں مبتلا ہوں، لیکن بہت ممکن ہے اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ رب العالمین ان واقعات کی وجہ سے آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑا نفع اور کامیابی ہمیں ضرور پہنچائے گا۔ تو خیر یہ یہاں سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، یہی سیرت کے دروس ہیں جو ہمیں لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ لہ عذاب عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے ہی میں ایک گروہ ہے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، نہ کہ صرف یہ کہ رشتہ دار، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر چلاتے تھے وہ صحابی تھے حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی بھی اس معاملے کے اندر مبتلا ہو گئے، یہ صحابی بھی عصبۃ منکم، تمہارے ہی میں کا ایک گروہ ہے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے اور خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابو بکر کے بے انتہا ان کے اوپر احسانات تھے۔ تو یہاں سے ایک اور نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں نقصان پہنچانے والے ہمارے اپنے ہوں، ہمیں تکلیف دینے والے ہمارے بہت قریب کے لوگ ہیں، لیکن دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچانے والے لوگ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اپنے قریبی ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہ تم نے جن پر زندگی بھر احسان کیا ہے وہ لوگ ہیں، لیکن وہ موقع ملنے پر تمہیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع گنوانا نہیں چاہتے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو، لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے کی آیت، یہ جو آیتیں اس سے بڑھ کر تھوڑا آگے جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر ایک آیت آپ کو ملے گی، اس کی تشریح کر کے آگے میں بڑھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1 مہینے کی تکلیف میں گزرے ہیں، خاص طور سے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر جسے ہم کہتے ہیں، اپنی بیٹی کا معاملہ، باپ کا معاملہ، بیٹی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آدمی کو اپنی اولاد سے زیادہ اور باپ بیٹی کا جو تعلق ہے وہ تو منفرد تعلق ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بہتان لگا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر شاک گزرا ہوگا، کس قدر تکلیف میں اس بہتان نے ڈالا ہوگا حضرت سیدنا ابو بکر کو۔ لیکن جیسے ہی برات کا اظہار ہوا، ایک بشری تقاضے کے تحت میں اور آپ ہوتے تو نہ جانے کیا کر بیٹھتے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا کیا کہ مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چلاتے تھے، مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے دے کر رکھا ہوا تھا، ان کا گھر چلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ آج سے مصطح کا نان و نفقہ بند، مصطح کو ایک پھوٹی کوڑی میرے طرف سے نہیں جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مصطح کو کچھ نہیں دوں گا اس کے بعد۔ دیکھیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلامی تعلیمات یہ ہیں وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میں کہ وہ جو اولو الفضل ہیں، فضل والے ہیں، والسعہ مال والے ہیں، تم میں سے جو مال والے ہیں، فضل والے ہیں، شان والے ہیں، انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے۔ ایسی قسم انہیں نہیں کھانی چاہیے، بلکہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کریں؟ قرآن قیامت کی صبح تک اس آیت کو قرآن اپنے اندر رکھتا ہے، اور قیامت کی صبح تک مومنین کو، مسلمین کو یہ میسج دیتا ہے کیا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ معافی سے کام لیں، درگزر سے کام لیں، معاف کریں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ ہم کو معاف کرے؟ ہاں، اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کرے تو مجھے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ تو یہاں یہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے اپنے قریبی لوگ ہمیں زندگی میں تکلیف دیں، بہت ممکن ہے، ہم ان کی اصلاح کریں اور انہیں معاف کریں، ہم انہیں معاف کریں۔ یہ تعلیم دین اسلام دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا دین رحمت ہے، رسول رحمت، کتاب رحمت، دین رحمت، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو یہ تعلیم دین ہمیں دیتا ہے کہ ہم انہیں روکیں نہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے برعکس ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن ہم آزاد ہیں، کرنے میں ایک آدمی آزاد ہے، کیونکہ دین یہ بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی تکلیف دی ہے تو آپ فعاقبوا مثل ما عوقبتم بہ، آپ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر، انہوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس آپشن ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، بدلہ لینا، قصاص لینا، اس کی بھی آیتیں دین اسلام کے اندر ہیں، یہ دین اسلام میں جائز ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے اگر تکلیف دی ہے تو اس طرح کا معاملہ ان سے کرنا جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر ہمیں یہ بناتا، ہمارے معاشرے کو یہ تعلیمات بہتر بناتی ہیں۔ خیر، تو یہ سب سے پہلی آیت۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ ملے گا، ان کو ان کے گناہوں کا بدلہ ملے گا۔ اور پھر وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو اس پورے معاملے کا سرغنا تھا، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، جس نے اس پورے معاملے کے اندر بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لی تھی، بڑا حصہ جس نے لیا تھا، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ اس آیت کا مصداق عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، تفصیل طلب ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، مومنین سے کہہ رہا ہے، اس دور کے خاص طور سے اور ہر دور کے عام طور سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ خطاب اس دور کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے ہے، اور ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عام طور سے یہ خطاب ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں، تمہارے اپنے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے معاملے پیش آتے رہتے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی رہتی ہیں، بہتان تراشی ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دور کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مومنین نے اور مومنات نے، مسلمان مردوں نے، مسلمان عورتوں نے جب اس طرح کی خبر سنی تو انہوں نے اچھا گمان اپنے متعلق کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے بہت باریک اور لطیف نقطہ ہے یہاں پہ، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب تم نے اس طرح کا معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنا تو تم نے اپنے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اچھا، حضرت عائشہ کے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اپنے متعلق اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ ایک باریک نقطہ ہے اس کے اندر، اپنے متعلق۔ تو اس کے اندر پہلا باریک نقطہ یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، یہ ہم ہیں، یہ تم نہیں، بلکہ یہ ہم ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے کے کسی فرد کو کچھ ہوتا ہے، گویا وہ مجھے ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے کسی فرد کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے، گویا وہ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو ایک دیوار کی طرح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اس طرح سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسلمان پوری کی پوری امت ایک جسد واحد کی مانند ہے۔ تو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تم نے الزام لگایا ہے، گویا کہ تم نے اپنی ذات کے متعلق وہ الزام لگایا. گہری بات ہے یہاں پہ. اپنی ذات کے متعلق تمہارا یہ تصور ہے، اپنی ذات کے متعلق تم ایسا سوچتے ہو. جو بھی خواتین ہیں، جو بھی مرد حضرات ہیں، اپنے حضرت صفوان ابن معطل کے متعلق تم نے اگر یہ سوچا ہے، گویا تم اپنے آپ کے معاملے میں ایسا سوچتے ہو. حضرت عائشہ کے متعلق اگر خواتین نے ایسا سوچا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کے متعلق ایسا سوچتے ہیں. کیسا صاحب؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سلسلے میں مکالمہ تفسیر کی کتابوں کے اندر ہے. حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب کا اصلی نام کیا ہے معلوم؟ ان کی کنیت ہے ابو ایوب، ان کا اصلی نام ہے خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو بیوی تھیں ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیچ میں ایک مکالمہ ہوا اسی پس منظر میں. حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت ابو ایوب سے کہتی ہیں کہ اما تسمعوا ما یقول الناس فی عائشہ، آپ نہیں سن رہے ہیں کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا وذالک الکذب، کیوں نہیں، میں نے سنا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری، ابھی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ کیا آپ نے نہیں سنا لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، میں نے سنا ہے. وذالک الکذب، وہ جھوٹی بات ہے. اکنتی فاعلۃ ذالک یا ام یعقوب، یا ام ایوب، اے ام ایوب، اکنتی فاعلۃ ذالک، کیا تم ایسا کرتی، اس طرح کا موقع اگر تمہیں ملتا تم اس طرح کا کام کرتی اے ام ایوب؟ تو کہتی لا واللہ ما کنت لافعلہ، کہتی ہیں اللہ کی قسم میں ایسا کچھ کام، کوئی کام ایسا نہیں کرتی. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وعائشۃ واللہ خیر منک، عائشہ اللہ کی قسم تم سے زیادہ خیر ہیں، تم سے زیادہ بھلی ہیں، تم سے زیادہ ان کا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزماں کی رفاقت کے لیے، ان کی بیوی اور زوجہ بننے کے لیے آسمانوں سے انہیں چنا ہے. تم جب اپنے متعلق گمان نہیں کرتی کہ اس طرح کا موقع اگر تمہیں ملتا تو تم اس طرح کا کام نہیں کرتی، تو عائشہ کے متعلق تم سوچو گی اس طرح سے. تو یہ ہے. اور خود حضرت ابو ایوب آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں صفوان ابن معطل کے بارے میں جو بات اڑائی جا رہی ہے، میں اگر اس جگہ پر ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا. صفوان تو مجھ سے بہتر ہے، کہتے ہیں صفوان تو مجھ سے بہتر آدمی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی الزام تراشیوں میں پڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی باتوں کے اندر پڑ رہا ہے، اس طرح کی بیٹھکوں کے اندر ہے جہاں پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر اس طرح کی بے حیائی کی گفتگو ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس آدمی کا اپنے آپ کے بارے میں ایسی سوچ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آدمی خود، میں اس جگہ پر ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہیں کرتا، دوسروں کے بارے میں وہ نہیں سوچے گا، دوسروں کے بارے میں اس کی خود اپنے بارے میں ایسی سوچ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ گہری بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑی من گھڑت بات ہے، افک مبین ہے، یہ تو سراسر کھلی ہوئی من گھڑت بات ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. پھر فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ یہ لوگ جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک جو بھی کسی کے بارے میں قذف کرے گا، کسی بھی عورت کے بارے میں، یاد رکھیں اصولی بات ہے یہاں پہ، جو بھی کسی بھی عورت کے بارے میں یا بھی کسی مرد کے بارے میں زنا کا الزام لگائے گا، تو قرآن یہ کہتا ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اسے 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. اذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. اللہ رب العالمین نے فرمایا قذف کے بعد، کسی پر الزام لگانے کے بعد 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. 4 گواہ اگر کوئی پیش نہیں کرے گا فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے. اس سے پہلے سورت کے ابتدا کے اندر یہ آیت نازل اللہ رب العالمین نے فرمائی والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر جھوٹا لال چھن لگاتے ہیں، جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں پیش کرتے، 4 گواہ نہیں پیش کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے مارنے چاہیے، 80 کوڑے، ان کی چمڑی ادھیڑ دینی چاہیے. اللہ اکبر. یہ الفاظ دوسرے الفاظ میں
80 کوڑے پروفیشنل کے ہاتھ سے اگر پڑیں گے آدمی آدھا جان ہو جائے گا. بہت سے لوگ ممکن ہے اگر کمزور ہو تو مر بھی جائیں 80 کوڑوں کے دوران. اللہ اکبر. فجلدوہم 80 جلدتن, اور اس کے بعد چھوڑ نہ دیا جائے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, ان لوگوں کی کبھی گواہی قبول نہ کرو. سوسائٹی کے اندر ان لوگوں کو بعد میں سیکنڈری ٹریٹمنٹ ملے گا. ان لوگوں کو سوسائٹی کے اندر اس نگاہ سے دیکھا جائے گا, یہ آدمی قذف اس نے کیا تھا, کسی پاک دامن مرد اور پاک دامن عورت کے اوپر اس آدمی نے جھوٹا الزام لگایا تھا, اسے تو سزا تو دے دی گئی ہے, لیکن اتنا ہی نہیں, جب تک یہ زندہ رہے گا اس کی شہادت قبول نہ کی جائے, اور یہ آدمی فاسق ہے. اللہ کے نزدیک ایسے لوگ فاسق ہیں, یہ کہا گیا. سبحان اللہ. تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا, محصنات پاک دامن عورتوں کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, 4 گواہ نہیں پیش کرنا. یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں, 4 گواہ, یہ اسلامی حکومت کے تحت, اسلامی کوڈ جہاں ہے, اسلامی حکومت جہاں ہے, اگر کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کتنے گواہ پیش کرے؟ 4 گواہ پیش کرے. 4 گواہ کیسے رہنا؟ عاقل رہنا, بالغ رہنا, عاقل رہنا, بالغ رہنا, اور سب میں بڑھ کر انہوں انکیشی دے کے رہنا. بھائی جی میں بھی سنا تھا جی کر جا کھڑے ہیں نو, پہلا ان کو اندر کرتا جج, اسلامی جج. سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس کیا چلتا سب, میں بھی سنا تھا تو بھی سنا تھا, میں بھی سنا تھا تو بھی, دیکھے کون اس میں دیکھے کون. اور ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت ہلکا لے لیا ہے. نہیں, چشمدید گواہ ہوں, آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھا ہو. کتنے ہوں ایسے؟ 4 گواہ ہوں, 4 کو پیش کیا جائے, اور یہ آدمی اس وقت قذف لگا سکتا ہے اگر 4 گواہی دے, تب جو ہے حد نافذ ہوگی جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. ورنہ اس کے اوپر قذف, حد قذف نازل کی جائے گی, اور 80 کوڑے اسے لگائے جائیں گے, 80 کوڑے. اور ایسا ہی ہوا. حضرت سیدہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب کو کوڑے لگائے گئے. صحابہ تھے, صحابہ 3 صحابہ کا نام اس کے اندر آتا ہے. تینوں کو مسند احمد کے اندر, اسی طرح سے ترمذی کے اندر, ابن ماجہ وغیرہ کے اندر صحیح روایت ہے, تینوں کو کوڑے لگائے گئے. منافقین کو چھوڑ دیا گیا. اپنوں کا اصلاح ہوتی ہے, نہیں, اپنوں کی اصلاح ہونی چاہیے. غیر ہیں, منافق ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, اور بھی بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کچھ نہیں کیا. اس کے بارے میں حکمت ہے, انشاءاللہ وہ آنے والے خطبات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگائے گئے. اس طرح کا معاملہ ہوا. تو یہ معاشرے کے اندر یاد رکھیں ایک بہت خطرناک مرض ہے. اللہ رب العالمین پوری آیات کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں گے, تو اللہ رب العالمین کیا نہیں چاہتا معلوم؟ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر فحاشی پھیلے. غور سے سنیے اس بات کو, معاشرے کے اندر فحاشی پہلے اسلام یہ نہیں چاہتا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, مسلمانوں کے اندر لہم عذاب عظیم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے جو مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں. یہاں پر جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں, در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, اسے ہم جس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے اس طرح سے ہینڈل نہیں کرتے ہیں. شرعی نقطہ نظر سے, شرعی لائن پر اسے کون ہینڈل کرتا ہے؟ سب سے پہلے معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو جو افراد اس واقعے سے منسلک ہیں, کوئی مرد اس کے اندر ملوث ہو گیا, کوئی عورت اس کے اندر ملوث ہو گئی, تو یہ کام سب سے پہلے تو کس کا ہے؟ ان افراد کا ہے جو اس معاملے سے منسلک ہیں, ان کے جو امیڈیٹ فیملی کے لوگ ہیں. لیٹ دیم ہینڈل اٹ, ان کو ہینڈل کرنے دیجئے. نہیں, ہمیں معاشرے کے اندر اس طرح کا معاملہ جب آتا ہے ہر کوئی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے. نعوذ باللہ, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے, بہت خطرناک معاملہ ہے. ایک آدمی کو کسی پر الزام لگانے سے پہلے, یہاں پر ایک نقطے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. کوئی ہے, اس نے دیکھا ہے کسی کو ایسا خطرناک کام کرتے ہوئے, اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے آنکھوں سے اس نے دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے, دن کے اجالے میں دیکھا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی 4 گواہ نہیں, اس کے پاس 4 گواہ نہیں. ابھی نہیں کیا کرنا, سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں انکیشی دیکھے, اب انہیں کیا کرنا. اس کے باوجود اگر وہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تب بھی وہ فاسق ہے. معلوم آپ کو, تب بھی وہ فاسق ہے. 4 گواہ اگر وہ پیش نہیں کرتا, 2 گواہ اس کے پاس ہیں, اس کے پاس بھی 2 نہیں, تب بھی وہ فاسق ہے, تب بھی وہ اپنا منہ بند رکھے گا. کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس طرح کے معاملے, ایک جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے, اس گندگی کو صاف کرنے کا شریعت میں یہ طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے, کسی کو گندگی وہ نظر آئی,
اب اس گندگی کو وہ صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ 4 لوگوں کو وہ لے جائے گا, حکام کے پاس جائے گا, قاضی کے پاس جائے گا اور پراپر چینل فالو کرے گا. نہیں, اگر وہ ان 4 لوگوں کے بغیر اس طرح کا کچھ کرنا چاہے گا تو گویا کہ وہ اس گندگی کو معاشرے میں پھیلا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس گندگی کو جو ایک طرف سمٹی ہوئی تھی, کہیں پر کونے میں پڑی ہوئی تھی, وہ پورے معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے. اس کا یہ مطلب ہے آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کرے, معاشرے کے اندر بات نہ پھیلائے, کیونکہ معاشرے کے اندر اس سے فحاشی پھیلتی ہے. کیا ہوتا ہے معلوم؟ اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر ان کے جو جنسی احساسات ہیں اس کی تسکین ہوتی ہے. اس طرح کے ڈسکشنز کرے تو دیکھو, تم نہ معلوم ہے کیا ان کے بارے میں, تم نہ معلوم ہے کیا ان کے بارے میں, تم نہ معلوم ہے کیا ان کے بارے میں, انہیں اس کا اس کے ساتھ معاملہ ہے, اس کا اس کے ساتھ معاملہ ہے, اس کا اس کے ساتھ معاملہ ہے. معاشرے کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں. یہ لوگوں کی تسکین کا سامان ہے, لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے, لوگوں کی تسکین کا سامان ہے. اور معاشرے کا اس کے اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ معاشرہ فحاشی کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے, معاشرے کو فحاشی کے گڑھے میں دھکیلا جا رہا ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ کہیں پر اگر شاذ و نادر پیش بھی آتا ہے تب اسے پراپر چینل کے تھرو, پراپر طریقے کے تھرو اسے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ذمہ داران کو, ہر کوئی اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہ لے. اہل علم اس کے اندر جائیں, اہل علم جتنا وہ معاملہ ہے, جتنا گناہ ہے, اتنا اہل علم اس سلسلے میں آئیں, علم کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں وہاں پر قدم اٹھائیں, معاملے کو رفع دفع کر دیں, ختم کر دیں. معاشرے کے اندر اس کی ترویج و اشاعت نہ ہو, اس بات کا خیال رکھا جائے. ہمارے اندر خاص طور سے بہت خطرناک معاملہ ہے. اور ایک تو یہ ہے, میں اس وقت بول رہا ہوں جب ان لوگوں نے کیا ہے, تب بہت بار تو ایسا ہوتا ہے میں بھی سنیرتا ہوں, تمہیں بھی سنیرتا ہوں, سب جنے خالی سنیرتے ہیں, کون دیکھے نیرتا, سن کو. اور خاص طور سے اس دور کے اندر جہاں سوشل میڈیا کا ایسا دورہ ہے, واٹس ایپ فارورڈس ہیں, اس طرح کی فارورڈس ہیں, اس کے بارے میں نعوذ باللہ. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے اندر جو الفاظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات, اللہ رب العالمین فرماتا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. جو لوگ پاک دامن مردوں یا عورتوں پر, یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے لیکن اہل علم کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اس کے اندر مرد بھی داخل ہیں, جو لوگ پاک دامن مردوں اور عورتوں کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت ہے. اللہ اکبر. دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کے رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے یہ لوگ. کیوں بھائی؟ اس کے اندر کیوں پڑھنا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں نہیں پڑتا جس کا تعلق اس کی اپنی ذات سے نہیں ہے, اپنی زندگی سے نہیں ہے, اپنے نفع نقصان سے نہیں ہے. دوسروں کی زندگیاں ہیں, اس کے اندر پڑھ کر, معاشرے کے اندر اسے عام دے کر, اسے رواج دے کر, اس کی تشہیر کر کے, اس کی اشاعت کر کے. اللہ اکبر. بعض دفعہ بہت ممکن ہے کہ جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے وہ معصوم عن الخطا, بہت ممکن ہے. اگر وہ معصوم نہیں بھی ہیں تو تمہارا کام نہیں ہے, معصوم نہیں بھی ہیں تو تمہارا کام نہیں ہے اس طرح سے پورے معاشرے کے اندر اسے عام کرنا. اگر وہ معصوم نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں سزا نہیں دی جانی چاہیے, انہیں سزا دینی چاہیے, لیکن اس کا طریقہ ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, اسے اس طریقے کے مطابق چھوڑ دیا جائے. اور جو افراد اس سے منسلک ہیں ان افراد کو اس معاملے میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی, اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں. آئندہ خطبہ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید باتیں میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک سلگتا ہوا پہلو ہے کہ کس طرح سے معاشرہ اس سے اثر انداز ہوتا ہے, معاشرے میں کس طرح سے فحاشی پھیلتی ہے. اسے جس طرح سے دین اسلام چاہتا ہے کہ ہینڈل کرے ویسے ہمیں چاہیے کہ ہم ہینڈل کریں. اور یہاں پر اس معاملے کے اندر جو منافقین نے, دشمنان اسلام نے مسلمانوں پر تلوار تو آزما کر دیکھ لیا تھا, لیکن دشمنان اسلام کی تلواریں مسلمانوں کو کچھ نہ کر سکیں. تو انہوں نے اس راستے سے مسلمانوں کی صفوں کو ڈھانے کی کوشش کی, مسلمانوں کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات تھیں, سبحان اللہ, جسے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ نے اپنایا ہوا تھا کہ اتنے سارے صحابہ کے اندر آپ پوری حدیث کی کتابیں اٹھائیے, پوری تاریخ کی کتابیں اٹھائیے, پوری سیرت کی کتابیں اٹھائیے, پوری تفسیر کی کتابیں اٹھائیے, چوتھے صحابی کا نام مجھے بتائیے. صرف 3 صحابہ تھے, حضرت حمنہ بنت جہش, حضرت حسان ابن ثابت اور حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ. 3 صحابہ متاثر ہوئے اس سے. کتنی بہترین گھیرا بندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی گھیرا بندی کی ہوئی تھی صحابہ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحابہ اس سے متاثر نہیں ہوئے. صحابہ اکرام نے اگر دشمنان اسلام کی چال کامیاب ہوتی اور صحابہ اکرام
اخلاق کے اس معیار پر فائز نہ ہوتے جس پر نبی نے انہیں فائز کیا تھا تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوتا. مہاجرین اور انصار کے بیچ میں، اوس اور خزرج کے بیچ میں، اور پورے مدینہ کے اندر مسلمانوں کی پوری کی ساکھ ڈھہ جاتی ہے اور مسلمان بہت خطرناک نقصان کے شکار ہوتے ہیں. ایسا نقصان مسلمانوں کو ہوتا جو جنگیں نہیں کر پائی تھی، جو جنگیں مسلمانوں کا نہیں کر پائی تھی، ویسا نقصان مسلمانوں کا تھا. یہ میرے نبی کی تعلیمات تھی جس نے اتنے قوی مسلمان بنائے تھے. ایسے اخلاقی گھیرا بندی مسلمانوں کی ہوئی تھی، اخلاق کے اس معیار پر نبی نے انہیں فائز کیا تھا کہ اتنا بڑا شوشہ منافقین نے چھوڑا، اور اس کر و فر کے ساتھ اور باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبرو اور ان کی عفت کو پامال کرنے کی نعوذ باللہ ان خبیثوں نے کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. الٹا قیامت کی صبح تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پاک دامنی ہے، ان کی عفت ہے، ان کا عفاف ہے، اللہ رب العالمین نے قیامت کی صبح تک نازل فرمایا. تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل مدنی معاشرے کے اندر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاشرے کو اتنا مضبوط بنائیں. سبحان اللہ. خیر، تفصیلی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.